بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ الحج 22ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 26 سے سورۃ الحج 22ویں سورہ 26ویں آیت سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائیتم، یہاں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو مرکز بنایا تھا اور اس مرکز کے جو مقاصد تھے قیام کے، ان کا بیان کچھ تو ہم نے کل پڑھا تھا اور کچھ آج ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم 5 بنیادی باتیں ہیں۔ ان بنیادی باتوں میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ سورہ البقرہ آیت 125 میں 125 میں بیت اللہ کے جو فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں جو اس مرکز نے انجام دینی ہیں، اور مرکز سے مراد مرکز والے، یعنی اس مرکز سے جو وابستہ افراد ہیں، جماعت ہے، امت مسلمہ ہے، تو اس نے کیا کام کرنے ہیں؟ پہلا کام ہے سورۃ البقرہ آیت 125، اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ پہلا کام ہے مثابہ۔ مثابہ کا معنی ہوتا ہے رفقا مدن صوب، اور صوب کہتے ہیں کپڑا۔ مثابہ کا معنی ہے وہ جگہ جہاں سے کپڑا مہیا، اور یہ جو صوب ہے یہ قائم مقام ہے، یعنی بنیادی ضروریات زندگی، سطر پوشی، یعنی جو احتیاج ہے، ضرورت ہے، ضروریات زندگی کی فراہمی کا مرکز مثابہ۔ اور چونکہ ضروریات زندگی صبح و شام ہے، اس لیے اس کی طرف بار بار انہیں لوٹ کر آنا ہوگا، یعنی بار بار اس کے ساتھ وابستگی، ضروریات زندگی کی فراہمی مثابہ۔ اور آگے فرمایا وَأَمْنًا، اور اس مرکز کی ذمہ داری ہے کہ جن کو یہ ضروریات زندگی فراہم کرے، اہم بات یہ ہے کہ وہ ان کو امن و امان بھی فراہم کرے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، یعنی انشورنس، یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی ضمانت، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات حیات کو ادا کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کرے کہ جس میں کوئی خوف نہ ہو، اور سب سے بڑا خوف ہے رفقائے محترم خوف فردہ، خوف عقبہ، کل میرا کیا بنے گا۔ یہ کل کا غیر محفوظ ہونا جو ہے رفقائے محترم، یہ تمام فسادات کی جڑ ہے۔ قرآن نے 2 لفظوں میں بات کہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 38 میں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
مقصود دین اس کے سوا کچھ نہیں رفقائے محترم کہ انسانیت کو خوف کی نفسیات سے نجات دلائی ہے، بس دین کا مقصود و منتہا اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان اپنی ذات سے خائف ہے، انسان اپنے بھائی بندوں سے خائف ہے، انسان اپنے مستقبل سے خائف ہے، انسان اس پوری کائنات کے اندر ہر طرف ایک خوف اور رعب اور ہیبت کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جسے قرآن حکیم نے خوف قرار دیا رفقائے محترم، موت کا خوف، مستقبل کا خوف، بیوی بچوں کا خوف، آنے والے کل کا خوف، جسم کے حوالے سے خوف، جان کے حوالے سے خوف، جان مال عزت آبرو اس کے چھن جانے کا خوف، تو جو چیزیں موجود ہیں ان کے چھن جانے کا خوف، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو پا لینے کا غم۔ موجود کے چھن جانے کو خوف اور جو موجود نہیں اس کو پانے کا نام ہے حزن۔ بس دو ہی تقاضے ہیں رفقائے محترم دین کے کہ نوع انسانی کو خوف اور حزن سے آزاد کر دیا، اور جب خوف اور حزن نہ رہے تو وہ جنت ہے۔ جنت آ جائے کہ آزار نباشت کثیرہ با کثے کار نباشت، کوئی کسی شخص سے، کوئی فرد دوسرے فرد سے، جماعت دوسری خوف کی حالت میں نہ ہو، امن۔ اور اس کے لیے پھر رفقائے محترم سورہ النحل کی آیت 112 کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو ابھی ہم حج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو مرکز ابراہیمی کے حوالے سے تو 125 بنیاد، پھر آگے چل کر ہم نے حوالہ دیا تھا سورہ آل عمران اور آیت نمبر 97، جس میں فرمایا گیا تھا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا مرکز جو اللہ تعالیٰ نے کل نوع انسانی کے لیے، اول بیت کعبہ، بیت اللہ، مرکز ابراہیمی، اور ہمارے ہاں پہلا گھر، پہلا مرکز، پہلا قبلہ کون بنا رفقائے محترم؟ بیت المقدس۔ قرآن نے اول بیت، پہلا مرکز، انٹرنیشنل مرکز، انٹرنیشنل سینٹر قرار دیا ام القرآن کو، اور ہم نے کہا نہیں یہ تو بیت المقدس ہے، ہمارا گھر، ہمارا مرکز یہ بیت ثانی ہے، بیت ثانی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ قبلہ اول تو آپ کا اور ہمارا یہود کے پاس ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اسے قبلہ قرار نہیں دیا، وہ یہود کی اختراع ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن نے قبلے کے بارے میں جو تصور دیا اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں لائیں۔ قبلہ ہم مثلا صلاۃ میں کھڑے ہو کر منہ قبلے شریف کی، تو آج جو رفقائے محترم بیت اللہ کو لگا دیا ہے مسلمانوں نے تالا، تالا لگانے کی وجہ سے اس کو بنا لیا قبلہ۔ اب اگر یہ تالا رفقائے محترم توڑ دیا جائے، ابراہیم نے یہ گھر تالا لگانے کے لیے تو نہیں بنایا تھا، ابراہیم کے دور میں گھر کو تالا نہیں لگتا تھا۔ ویسے بھی فقہا نے اس بات کو ناجائز قرار دیا ہے کہ مساجد کو تالا لگایا جائے، تالا بندی اسلام نہیں ہے، یہ ملوکیت کا اسلام۔ اب اگر تالا کھل جائے رفقائے محترم اور آپ اندر جائیں تو آپ کا قبلہ کون سا ہوگا؟ تالا لگا کر اس کوٹھے کو قبلہ بنا لیا، اور قبلے کے اندر اگر آپ چلے گئے تو اب آپ کا قبلہ کون سا ہوگا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اصل قبلہ اللہ کی ذات، اصل قبلہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہوا تو وجہۃ ہوا مولیھا، سب سے بڑا قبلہ تو خود اللہ کی ذات ہے مومن کے لیے۔ یہ قبلہ جسے ہم کہتے ہیں یہ انتظامی مسئلہ ہے، امت میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، یعنی جب ہم صف بندی کریں گے تو اس میں یک رخی ہوگی، یکنگی ہوگی،
تو یہ امت کی انتظامی ضرورت ہے قبلہ، اور وہ کوئی بھی شرق و غرب. تو میری بات ہے کہ اس کو قرآن نے اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو آگے کیا فرمایا؟ مبارک. مبارک مبارک ہے برکہ، برکہ کہتے ہیں رفقہ میں حوض کو. تو اس بیت اللہ سے نوع انسانی کو آب حیات فراہم کیا جانا چاہیے، اور وہ آب حیات ہے قرآن پاک. یہاں سے قرآن حکیم کی نہریں، واٹر واس قرآن کا. تو یہاں پر گویا کہ ایک ایسا اسٹیشن بنے گا براڈ کاسٹنگ کہ جہاں سے پوری دنیا کی جو زبانیں ہیں اقوام عالم، ان اقوام عالم کے لیے ان کی اپنی اپنی جو مدر ٹنگز ہیں، ان کے اندر اللہ کا پیغام توحید نشر ہو. اور توحید کا لازمی نتیجہ نوع انسانی کی اخوت ہے، مساوات ہے. ابھی بہت اکرم صاحب پوچھ رہے تھے قرآن حکیم کی کوئی آیت، تو قرآن حکیم کہتا ہے رفقہ محترم کہ ایک انسان کو زندہ دے، زندگی کے وسائل دینا، ایک فرد کو زندگی کے وسائل مہیا کرنا یا اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ ایسا ہی ہے کأنما احیا الناس جمیعا. گویا کہ اس نے کل نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اور جس نے ایک انسان کا حق مارا، اس کے لیے مادی یا مانوی موت کا سامان کیا، فکأنما، گویا کہ اس نے کل کی کل نوع انسانی کو مار دیا. یعنی ایک انسان کو کھڑا کرنا کل انسان کو کھڑا کرنا ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنا کل نوع انسانی کو قتل ہے. تو یہ سورۃ المائدہ جو ہے 5ویں سورہ کی آیت 32 ہے. تو نوع انسانی ایک وحدت ہے، اس کی موت اور حیات بھی ایک وحدت کی شکل میں. کہنا میں نے یہ تھا رفقہ محترم اس میں فرمایا کہ مبارک، یہاں سے گویا کہ فیض رسانی، آب حیات، اس کی ڈسٹریبیوٹریز یہاں سے چلیں گی. اور آگے فرمایا ہدی للعالمین، یہاں سے اقوام عالم کو ان کا نصب العین بتایا جائے گا. ہدی للعالمین. اور آگے فرمایا رفقہ محترم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. سورۃ المائدہ آیت نمبر 97. قیاما للناس، یہ مرکز اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہونے کی طاقت دی جائے. قیاما للمؤمنین نہیں فرمایا، قیاما للمتقین نہیں فرمایا. قرآن کہتا ہے رفقہ محترم قیاما للناس. یہ قرآن مسلمانوں کا نہیں ہے، اور نہ ہی بیت اللہ مسلمانوں کی میراث. قرآن تو اسے رفقہ محترم الناس کے حوالے سے کہتا ہے. تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، پوری نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرو. اور اس ضمن میں رفقہ محترم قرآن حکیم نے جو معیار بنایا تھا، ہماری جو فزیکل سائنسز ہیں ڈارون کا، اس نے تو کہا سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ اس کائنات میں وہ فرد یا قوم آگے بڑھے جو زیادہ اپنے اندر فٹنس پیدا کر لے، جو کونی مار کر نکل جائے، دوسرے کو گرا کر پچھاڑ کر آگے نکل جائے، اس کو بقا کا حق حاصل ہے. اس سے تو وہ کشمکش پیدا ہوئے رفقہ محترم دول یورپ نے جو پیدا کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. قرآن حکیم میں اس کے برعکس ایک دوسرا تصور دیتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے رفقہ محترم کہ مار دھاڑ نہیں، بلکہ اس کے برعکس کہتا ہے قرآن کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. زمین میں قیام کا حق اس کو ملے گا جو الناس کے لیے زیادہ زیادہ بینیفیشل، جو نوع انسانی کے لیے اخوت، ربوبیت، مساوات، برابری، بھائی چارہ. یورپ نے کیا مساوات دی ہے رفقہ محترم کہ آپ کی جو UN ہے سلامتی کونسل ہے،
تو 7 big powers ویٹو کی حامل ہے، ویٹو کی طاقت ان کے پاس ہے، مساوات کہاں رہی؟ مساوات کا تو بیڑا غرق ہو گیا جب آپ نے ویٹو پاورز کو اپنے لیے رکھ لیا اور انہوں نے آپ کا یہ حق مان لیا، مساوات کا تو جنازہ نکل گیا۔ تو ایسی اقوام نوع انسانی کو کیسے قیام کا حق دیں گی؟ قرآن نے کہا سورہ الرعد 13ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 17 میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ينفع المومنین نہیں فرمایا، رفع ينفع المتقین نہیں فرمایا، ينفع المصلین نہیں فرمایا، الناس، گویا کہ آئیڈیالوجی وہ اس کائنات میں پنپے گی انجام کار جس میں انسانیت کو کفر اور ایمان کی نظر سے نہیں بلکہ کفر و ایمان کا مفہوم بھی تبدیل کرنا پڑے، نفع بخشی اور فیض رسانی کے حوالے سے بات کو آگے لانا پڑے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورہ المائدہ اور آیت نمبر کیا ہے 97۔ اب ایک بیت اللہ کے حوالے سے اور مسئلہ رفقائے محترم وہ آج کے ہمارے اس درس میں آئے گا، اور وہ ہے قرآن حکیم کا یہ تصور کہ یہ بیت جو ہے یہ کیا ہے؟ البیت العتیق، البیت العتیق، سورہ یہ جو ہمارے سامنے آ رہی الحج، اس کی آیت نمبر 33 میں مرکز کو کیا کہا ہے؟ البیت العتیق۔ عتیق رفقائے محترم کہتے ہیں آزاد کرانے والا، العتق الحریہ، العتیق المعتق، یعنی نوع انسانی کو آزادی دلانے والا، آزادی دلانے کا ضامن۔ گویا کہ اس مرکز کا کام ہے لبریشن، لبریشن تھیالوجی نہیں، لبریشن اسٹریٹجی، لبریشن میتھڈالوجی، کہ نوع انسانی میں ایک فرد بھی غلام نہ ہو۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم البیت العتیق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک مقام رکھتا ہوں، سورۃ البلد 90 سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس میں قرآن یہ کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ سورہ ہے 90 اور آیت نمبر 11۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا کہ ابھی تک انسان آگے بڑھنے سے رکا ہوا ہے، قافلہ نوع انسانی ارتقائی مراحل میں آگے بڑھنے سے رکا ہوا ہے، اس کے راستے میں عقبہ ہے، عقبہ کہتے ہیں رکاوٹ، ہنڈرینسز، آبسٹیکلز جو آگے بڑھنے سے روک دیں، جسے ہم کہتے ہیں سنگ گراں، العقبہ۔ وما ادراک ما العقبہ، یہ جو وما ادراک ما العقبہ ہے رفقائے محترم، ہمارے اردو تراجم 99.9% اس کی ترجمانی کرنے سے فیل ہو گئے، قدیم جدید بما مفہوم القرآن، یہ الگ بحث ہے کہ ما ادراک ما العقبہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تجھے کس نے بتایا، کون تجھے بتائے کہ وہ عقبہ کیا ہے، یہ غلط ہے ترجمہ۔ اس کا اصل معنی ہے یہ ہے ما افعلہ وافعل بہ، مثلا ما اجملہ ما احسنہ، یہ فعل تعجب ہے۔ وما ادراک ما العقبہ کا معنی ہے کہ اے رسول تو نبوت کے فیضان کے نتیجے میں کس عمدہ طریقے سے جانتا ہے کہ وہ عقبہ کیا ہے، تیرا ادراک عقبہ کے بارے میں انتہائی اپریسیشن کے قابل ہے، حیران کن ہے تیرا تصور ادراک حقیقت کا کہ تو کس حد تک جانتا ہے، کیا عمدہ طریقے سے جانتا ہے کہ وہ عقبہ کیا ہے۔ اور چونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذات تک جاننے کا مسئلہ رہ جائے، انسانیت کو بھی وہ علم ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ وہ عقبہ کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ۔ یہاں رفقائے محترم فَكُّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نہیں کا، فَكُّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نہیں، فَكُّ کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کھولنا، گانٹھ کو، گرہ کو، اور سب سے بڑی ہے غلامی، غلامی کو ختم کرنا، چھڑانا،
اور رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن، ایک گردن۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک نوع انسانی کا ایک فرد بھی غلام ہے، ایک فرد، پوری نوع انسانی سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ فق و رقبہ، کیونکہ کل کی کل نوع انسانی ایک کنبہ ہے، ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے۔ اگر اس کا ایک فرد بھی غلام ہے تو کل نوع انسانی عقبہ میں۔ آگے فرمایا رفقائے محترم کہ اگر تم سیاسی آزادی دلا دو، جس طرح تھرڈ ورلڈ نے، استعمار نے اپنی حکمت عملی کے تحت نام نہاد انہیں آزادی دے دی، لیکن اکنامکلی اکنامک ڈیپینڈنس ان کی اس سامراجی پر رہے، کوئی آزادی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اگر آزاد ہونے کے بعد ان کو روٹی دینے کا نظام نہ ہو تو بھی انسان اس قابل نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ طعام نہیں فرمایا رفقا، طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور اطعام کا معنی ہے وہ پروسیس ایجاد کیا جائے کہ ہر فرد کو طعام ملتا چلا جائے۔ طعام نہیں ہے ایک دو وقت کا کھانا دے دیا بطور خیرات، قرآن طعام نہیں کہتا، اطعام کہتا ہے۔ اطعام کا معنی ہے کہ ان کو روٹی مہیا کرنے کا سسٹم ایوالو کیا جائے، ضمانت فراہم کر دی جائے کہ تم جہاں کہیں ہوگے روٹی تمہیں مل کر رہے۔ اور آگے کہا رفقائے محترم کس دور میں یہ معاشی آزادی، معاشی یہ چاہیے استقلال، یتیماً ذا مقربہ، کہ جب انسان، یتیم کا معنی ہوتا ہے تنے تنہا، کٹا ہوا، ذا مقربہ قریب ہونے کے باوجود، جسے ہم کہتے ہیں لونلی ان کراؤڈ۔ آج انسان کیا ہے رفقائے محترم؟ ہجوم کے اندر، آبادیوں کے اندر رہنے کے باوجود کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں۔ باپ بیٹا کا ساتھ نہیں دے رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں رفقائے محترم، باپ بیٹے کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، استاد شاگرد، نفسا نفسی ہے، ہر چیز کو اس نے کمیونٹی کے اندر تبدیل کر دی، جنس بن گئی ہے۔ منڈی کی معیشت نے ہر چیز کے اندر سے اس کا تقدس، بھائی چارہ، شرافت، انسانیت، تمام کچھ اس سے نقاب اس نے اس کے نوچ لیے، صرف مادی مفاد۔ نتیجہ کیا ہے؟ یتیماً ذا مقربہ، کھڑا ہے تنے تنہا، کندھا ملا لینے کے باوجود، ایک صف میں محمود و ایاز، لیکن محمود رہے گا، ایاز رہے گا، وہ جوتی بردار بنے گا، وہ اس کا جوتا ہی پر اس سے بڑھ کر قیمتی ہوگا۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم او مسکیناً ذا متربہ، مسکین کا معنی محنت کش، اور ذا متربہ وہ محنت کش جو مٹی میں ملا ہوا ہے، مٹی سے، گرد و غبار سے اس کو کبھی راحت ہی نہیں ملتی، اسی کے نتیجے میں ٹی بی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں تنفس کی بیماریاں پہ۔ یتیم مسکیناً، مسکین محنت کرنے والا، جدوجہد کرنے والا، ذا متربہ جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے رفقائے محترم آیت نمبر 17 میں ثم کان من الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے پہلے یہ منزل انسانیت کی طے کر لو، اس کے بعد کفر اور ایمان کی بحثیں چھیڑنا۔ ثم، آفٹر دین، ثم کان من الذین آمنوا، یہ مرحلہ طے ہو جائے، یہ منزل طے ہو جائے، یہ اسٹیج آ جائے تو پھر کفر اور ایمان کی بحث کر لیں، پھر ایمان ہوگا، کفر ہوگا۔ تو جس کا اختیار اپنا نہیں، ارادہ اپنا نہیں، اس کا ایمان کیا اور کفر کیا۔ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ اس وقت جو بیت اللہ کے ساتھ قرآن نے مقصد لگایا تھا قیام للناس، اور اس کا منطقی نتیجہ البیت العتیق 22/33، کہ نوع انسانی میں کوئی شخص کسی کا نہ سیاسی طور پر غلام ہو نہ معاشی طور پر غلام۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم جو ہمارے ساتھ داؤ چلا وہ کیا
ضمناً عرض کرتا چلو سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، قرآن نے یہ کہا اور میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ شاہ فہد نے بیت اللہ میں جو توسیع کرائی ہے، مسجد نبی میں جو توسیع کرائی ہے، اور اس پر اربوں ڈالر ریال خرچ کر دیے، دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے شاہ فہد کی، لیکن قرآن کتنی بڑی بات کہتا ہے رفقائے محترم، اور عرب خادم الحرمین الشریفین اس کو نہیں سمجھتا۔ پختہ رفقائے محترم نمازیوں کو کرنا چاہیے تھا، انسان کو پختہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے در و دیوار کو پختہ کیا۔ در و دیوار پختہ ہیں اور آدمی کچے، حاجی کچے، مسلمان کچے، قلب میں، قالب میں، دل میں، دماغ میں، معیشت میں، معاشت میں، مقروض ابن مقروض۔ رفقائے محترم ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو اپنی نسلوں کو بھی گروی رکھ چکے ہیں اقوام عالم، مہاجر، ساہوکار، سامراج، ہماری تو نسلیں بھی ان کے ہاتھ میں گروی جا چکی۔ اب آنے والی ہماری نسل جب ہمارا ذکر کرے گی، آپ کا ذکر کیا کہے گی؟ بڑے ہمارے ماں باپ محسن تھے جنہوں نے قبل از وقت ہمارا سودا کر دیا۔ رفقائے محترم جو اپنی آج اولاد کا قبل از وقت سودا کر دے کہ جی ہم اپنی بیٹی کا قبل بلوغت سے پہلے، کیا یہاں بلوغت نہیں، پیدائش سے بھی پہلے نسل در نسل غلامی میں اس کو جکڑا جا۔ تو یہ رفقائے محترم سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں قرآن یہ کہتا ہے اے لوگو، اور یہ مکہ والے اس وقت کے مشرک یہ کر رہے تھے، مقام افسوس ہے آج بھی یہ امت اسی مقام پر دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے۔ قرآن نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اے لوگو کیا بنا لیا ہے تم نے، قرار دے لیا ہے تم نے کیا رفقائے محترم، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، سبیلیں لگانا، زمزم کا انتظام کرنا، مکے کی طرح مدینے میں بھی آپ کو مسجد نبوی میں بھی زمزم ملے، پھر نیچے اٹھ کر گلیوں میں سبیلیں لگ رہی ہیں۔ پہلے تو گھوڑے کے جلوس کے لیے سبیلیں لگتی تھی، اب اونٹوں کے جلوس کے لیے سبیلیں لگ رہی۔ ان کے ہاں 10 دن تھے، ہمارے لیے 12 دن ہو گئے۔ انہوں نے گھوڑا رکھا، ہم نے کہا ہم اونٹ مقابلے میں لائیں گے، ہم کو پیچھے رہیں۔ تو یہ جو تھا کیا فرمایا، سقایت الحاج، یہاں نہیں وہاں کے حاجیوں کو پانی پلانا، سبیلیں لگانا، عرفات اور مینا میں ان کے لیے پانی کے نل اور برف اوپر سے گرائی جا رہی ہے پیکٹوں کی شکل، اور آگے عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی ایکسٹینشن، توسیع، بلڈنگز، کنسٹرکشنز، کمکمے لگ رہے ہیں، بلب لگ رہے ہیں، فرش ٹھنڈا اور گرم، اور یہ جتنا کام ہوا رفقائے محترم کس کو پیسہ گیا؟ جرمن کو، جاپان کو، فرانس کو، انگلینڈ کو، امریکہ، پورا وہ اربوں ڈالرز کہاں گئے؟ کن کو فائدہ پہنچا؟ اگر وہی اربوں ڈالر عالم اسلامی میں پھیلائے جاتے، فیکٹریاں، کارخانے، بے روزگاری کا قلقمہ، اور ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ربا والی نہیں، فرائض کے حوالے سے انجام دینے والی، تو عالم اسلامی کا انہی 2 حرمین شریفین کی توسیع سے کہیں بڑھ کر مسئلہ آتا۔ قرآن نے کہا وہ عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو بنانا، کنسٹرکشن کرنا، توسیع کرنا، کیا بنا لیا ہے تم نے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایک مومن کا ایمان باللہ نہیں کہا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایک موحد مومن جو ہے وہ مکہ کے در و دیوار سے زیادہ قیمتی ہے۔ کمن
توحید نہیں کہا، موحد کہا ہے. ایک موحد بھاری ہے رفقائے محترم مکے اور مدینے کی اس کنسٹرکشن پر. کمن آمن باللہ، وہ مومن جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے، والیوم الآخر، مقافات عمل کو مانے، آخرت کو مانے. اور آگے فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کتاب اللہ، اور وہ ایک شخص جو اللہ کی کتاب کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس کو ذریات سے مستغنی کرنا، اس کا دست و بازو بننا، وہ بیت اللہ کی در و دیواروں پر اینٹیں اور اربہ ڈالر خرچ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے. کہاں؟ لا یستوون عند اللہ، تمہارے ہاں تو ایسا نہیں ہوگا، تمہارے ہاں تو در و دیوار کی قیمت پڑے گی، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، لا یستوون عند اللہ، میری میزان میں تو پلڑا یہ بھاری ہوگا. ایک مومن موحد جدھر کھڑا ہے وہ پلڑا جھکا ہوا ہے. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم جو اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کریں لاکھ پڑھتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. ساری عمر نماز پڑھ پڑھ کر کالے بال سفید کر لیے اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ ہی تو نے نہیں دیکھا، ابھی الٹے راستے پر ٹکرے مار رہا ہے. ہو سیدھا راستہ نہیں، سیدھا استقامت، پاؤں پر کھڑا کرنے والا راستہ، اس پہ ہمیں چلائے رکھ. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم ملت ابراہیم حنیفا ولم یک من المشرکین. تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ ان مسائل کے حوالے سے کل جو ہمارا درس تھا اس میں یہ پہلو آئے. اور آیت جو 26 آتی ہے اس بوأنا لإبراہیم مکان البیت، کہ ہم نے سورہ ابراہیم توبہ حج اور آیت 26، کہ جب ہم نے کیا بنایا؟ آباد کیا، مرکز میں متعین کیا ابراہیم کو اپنے مرکز میں، مکان البیت، کہ البیت کا جو محل وقوع تھا، جغرافیہ تھا، سچویشن تھی، اس پر ہم نے ابراہیم کو بٹھا دیا. فرائض کیا اس کے ذمہ لگائے؟ اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تشرک بی شیئا، یوں نہیں فرمایا اللہ تشرک بی نبیا ولا ولیا، نہیں، شیئا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے حکم نامے میں، اس کی توحید میں، اس کی شریعت میں، اللہ کی جو عطا کردہ شریعہ ہے اس سے ہٹ کر انسانوں کے فقہی قوانین کو ماننا، انسانوں کے خود ساختہ بائی لاز کتاب اللہ کی طرح ان کو ماننا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تشرک بھی شیئا، شرک جس چیز کو بھی قرآن کا ہے اس سے بچنا ہوگا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور صاف ستھرا رکھ میرے گھر کو. تالا لگا دے، اللہ نے کہا صاف ستھرا رکھنا، اور ہم نے کہا اللہ صاف ایسا کریں گے کہ ہمیشہ تالا لگائے رکھیں. کہتے ہیں یہ ہمارا ڈاکٹر بڑا باکمال ہے، کیا کرتا ہے؟ نہ مرض کو رہنے دیتا ہے نہ مریض کو، نہ مرض نہ مریض دونوں کا صفایا ہو جاتا ہے. بڑا باکمال ڈاکٹر. قرآن نے کہا تھا طاہر، ہم نے کہا اغلق، تالا لگا دے، اور سال میں ایک دفعہ کھول، عرق گلاب سے دھو، پھر عرق گلاب کی وہ بوتلیں مصر مراکش تقسیم ہو رہی ہیں. تو اگر رفقائے وہ علی حجویری کا مزار سال میں دھویا جا رہا ہے تو کہاں سے یہ سنت آئی ہے؟ یہ شرک کہاں سے آیا؟ جو کفر از کا و برخیزت کجا مادد مسلمان، یہ وہیں سے چل رہا ہے. غسل کعبہ سے غسل مزار آئے، جب وہاں کا پانی
عرق غلام متبرک ہو گیا تو یہ بھی متبرک ہو گیا. عرق گلاب رفقائے محترم اس لیے نہیں تھا، اور نہ بیت اللہ کو دھونا، اس کو تو دھونا پاک صاف ہو شرک سے، اوثان سے، اصنام سے. تو ابھی آئے طہر بیتیا، پاک رکھو میرے گھر کو. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے. طواف کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا رفقائے محترم سورہ نور کا حوالہ، سورہ نور آیت نمبر 58، 24-58. طواف کا معنی جو ہم نے کر دیا ہے کہ بیت اللہ کو سینٹر میں کر لو اور چاروں طرف اس کے چکر لگاؤ. یہ طواف تو رفقائے محترم آپ بھی قبول نہیں کریں گے. سورہ نور 24ویں سورہ آیت نمبر 58، قرآن نے کہا کہ جو تمہارے ماتحت ملازم ہوتے ہیں، طوافون علیکم، طوافون علیکم، کہ وہ تمہارا بہت زیادہ طواف کرنے والے ہوتے. تو کوئی مالک اپنے ماتحت کا یہ طواف قبول کر لے گا کہ وہ اس کو سینٹر میں بٹھا لے اور وہ چاروں طرف اس کا طواف کرتا رہے، گھیرا اس کا دائرہ بن گیا ہے. اب صبح و شام اس کی گردش میں آتا رہے تو شام کو اس کو کتنی مزدوری ملے گی، کتنی اجر، کتنی پیمنٹ، کتنی اس کو ملے گی تنخواہ. تو جو طواف رفقائے محترم آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے، اللہ کے لیے وہی طواف کر کے خوش ہو رہے. رفقائے محترم طواف ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، صوم ہو، صلاۃ ہو، دین، نفس دین انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں. انسان دین کے لیے نہیں، دین انسان کے لیے. راستہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. راستے ہی میں چکر لگاتے رہنے سے ساری زندگی اگر ہم فارغ نہ ہو تو منزل کب پہنچے؟ راہے کہ وہ منزل نہ رسانت کفرست، اسلام کے غالب نہ قنانت کفرست. تو میری بات یہ ہے کہ طائفین کیا ہے؟ 24-58 طواف ہے احکام کی تعمیل کے لیے مصروف گردش ہو. جب حکم کی تعمیل کر لیں تو اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ لے کر پھر اپنے مالک کے پاس آنا، پھر نیا حکم لینا، اس کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو مصروف گردش کر دینا. تو طائفین ہیں مرکز سے احکام لے کر ان کی تعمیل کے لیے مصروف گردش ہونے والے، اور پھر اس کی آؤٹ پٹ اور اچیومنٹ لے کر دوبارہ مرکز کے پاس آنے والے. والقائمین، اور وہ لوگ کہ جو مرکز کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھیں. پھر فرمایا والرقہ، اسٹینڈ بائی، ملیشیات العمل، جو ہر وقت متحیب ہے، تیاری کی حالت میں ہے، ریزرو فورس، رکع. والسجود، اور عملاً جو گویا امت، گروہ، جماعت لگا ہوا ہے احکام کے نفاذ میں. تو ایک آن ڈیوٹی ہے اور ایک ڈیوٹی کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ جماعت ہیں رفقائے محترم جن میں یہ سارا نظام چلے گا. اور اس ضمن میں اوپر ایک بات آئی تھی مسجد حرام کے بارے میں رفقائے محترم، کہ مسجد حرام میں جعلناہ للناس، آیت 24، کہ یہ مرکز ابراہیمی ہم نے کل کی کل نوع انسانی کے لیے بنایا ہے. اور آگے فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، عاکف اور باد دونوں کا یہاں سٹیٹس منصب برابر ہے. عاکف اور رفقائے محترم پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو، عقوف کہتے ہیں گرہ کھولنے کے لیے بیٹھ جانا، گرہ کشائی، نوٹی پرابلمز ان کو حل کرنے والے، ان کا سلوشن تیار کرنے والے ایکسپرٹس عاکف. وہ جو مستقل طور پر مرکز کے پاس رہیں گے اسپیشلسٹ. اور البعد جو ان کی طرف آئیں گے اپنے مسائل لے کر اور حل لے کر واپس چلے جائیں گے.
پاس اس مرکز کے اندر مستقل رہائش اختیار کرنے والے مثلا سعودی اور باہر سے آنے والے یعنی پاکستانی سوا، دونوں کا سٹیٹس اور منصب برابر ہے۔ بیت اللہ سعودیوں کا نہیں ہے، نہ سعود آل سعود تو کل پیدا ہوئی ہے، بیت اللہ مکہ اور مدینہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے پورے عالم انسانیت کے لیے، سوا جلناہ للناس، لہذا یہاں کے جو وسائل ہیں وہ سعودیوں کی ملکیت نہیں ہے۔ فاضل کہتا ہے نتصدق من اموالنا علی رعایانا، ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں اپنی رعیت کو، یہ غاصبانہ قبضہ ہے۔ قرآن نہیں مانتا اس کو، قرآن تو کہتا ہے یہ سب کا برابر کا اس میں حصہ، تو کہاں سے آیا صدقہ و خیرات کرنے والا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ سواء العاکف فیہ والباد۔ تو اب ہم رفع آیت نمبر 27 پر ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اعلان عام کرو، کہاں؟ فی الناس، فی المومنین نہیں فرمایا رفع قائم ہوتا، فی المتقین فی المسلمین نہیں، فی الناس، الناس میں منادی کرو، کس کام کے لیے؟ بالحج، حج کے لیے۔ حج رفع قائم محترم حجہ یحجو، اس کا اصل معنی ہے ٹو آرگو، کسی نصب العین کے حق ہونے کے لیے یا اس کو مانگنے کے لیے دلائل دینا، اسی سے حجت دلیل، اسی سے محاجہ اپنے اپنے موقف کے لیے دلائل دینا، اسی سے حجت اللہ البالغہ۔ تو قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 259 میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، 259، کہ جس نے محاجہ کیا، حجت بازی کی ابراہیم کے ساتھ ربوبیت کے حوالے سے۔ پھر سورہ الانعام آیت 80 میں آیا کہ ابراہیم کے ساتھ محاجہ کیا اس کی قوم نے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور حجت بازی کی، دلائل کا بکھیڑا، دلائل کا جھگڑا کھڑا کر دیا ابراہیم کے ساتھ، کس نے؟ اس کی قوم نے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، حج کا عمل کیا ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کے ساتھ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 80۔ یہ مقام دیکھنے والا ہے رفقائے محترم، کیونکہ ہماری صورت احوال سے بہت مماثلت تامہ رکھتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 80۔ ڈراتے ہیں بھئی اگر تم نے صلاۃ کے اندر کچھ کمی کر دی، مانا کہ اللہ نے اتنا کہا تھا تو ہم تھوڑا سا اگر زیادہ کر لیں، مانا اللہ نے یہی کہا تھا لیکن ہم نیکی کے طور پر ایک کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی شامل کر لیں، تو نیکی کا کام ہے، اس میں برائی کون سی ہے؟ قباحت تو کوئی نہیں ہے۔ قباحت کیا ہے رفقائے محترم؟ قرآن سورہ الانعام آیت 80 میں عجیب بات کہتا ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، حجت، حج کا عمل ابراہیم کے ساتھ کیا اس کی قوم نے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، کیا تم حجت بازی کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں؟ وَقَدْ هَدَانِ، حالانکہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ باپ دادا کی بنیاد پر کہہ رہے ہو۔ وَقَدْ هَدَانِ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، میں جو تمہیں بات کہتا ہوں وہ اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر، تم جو بات کہتے ہو وہ باپ دادا کی روایات کی بنیاد پر۔
فرمایا تم مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، اور اے لوگو ولا تخاف ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ الوہیت میں، ربوبیت میں، خالقیت میں، شرعیت میں، شریعت سازی میں جن کو تم نے بانسوں پر چڑھا لی ہے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ قوانین مشیت کے تحت ہوتا ہے، اس میں کسی نبی ولی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے علم کلی کے بنیاد پر ہر چیز کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے۔ اس کے بعد آیت 81 میں فرمایا رفقائے محترم، اور یہ ہے مقام ابراہیم، ابراہیم کی معرفت، ابراہیم کا ادراک، ابراہیمی جماعت کا مسلک۔ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ، اے لوگوں میں کیوں ڈروں؟ کیف اخاف، میں کیوں ڈروں؟ ما اشرکتم، ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کے نظام میں شریک بنایا ہے۔ اللہ کا رسول جب کتاب دے کر گیا تھا تو اس کتاب کا کوئی اور ثانی تھا؟ کوئی بخاری، کوئی مسلم، کوئی ابو داؤد، کوئی نسائی، کوئی کافی کلینی، کوئی امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبل، تھے ان میں سے کوئی؟ کیف اخاف ما اشرکت، کیسے ڈروں میں ان سے کہ جن کو دین میں تم نے ٹھیکیدار بنایا ہے، تم نے پارٹنرشپ ان کو دی ہے، ان بیچاروں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، ان میں سے کسی امام نے اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے کہا میری مانو، کیسے ڈروں میں؟ آگے فرمایا وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، فرمایا ڈرنا تو تمہیں چاہیے اللہ کے بندو، تم تو نڈر ہو گئے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کیوں؟ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے اس کی کتاب میں، اس کے نظام میں، اس کے دین میں، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اپنی کتاب میں نازل نہیں کی۔ ڈرنے کا مقام اس کے لیے ہے جو کتاب الہی میں کوئی اور کتاب شامل کر، اللہ کے دین میں جو احداث کرتا ہے، ڈرے وہ، اور تم ڈرا رہے اس کو کہ جو اللہ کے دین کو خالص پیش کر۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ قیامت کے دن کس کو امن ملے گا؟ جو کہے گا اللہ یہ تھا تیرا کلام، جسے اس نے حلال کیا میں نے حلال مانا، جسے اس نے حرام کہا میں نے حرام مانا، میں تو تیرے کلام کا پابند تھا، تیرا بندہ تھا، تیرے کلام کا پابند تھا۔ اور جب یہ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے تیرے کلام کو ناقص ثابت کیا، تیرے کلام میں ہمیں یہ چیز بھی نہیں ملی، یہ بھی نہیں ملی، انسانوں کے کلام میں محنت کی پا لیا، اللہ کے کلام میں محنت ہی نہیں کی۔ تو ایُّ الفریق فَأَيُّ الفریقین احق بالامن، بتاؤ امن کا کیس کس کا مضبوط ہے؟ آگے کہا علم ہے، علم قرآن، تو جواب دو۔ آگے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن کن کو ملے گا؟ الذین آمنوا، موحدین کو، آمنوا سے مراد توحید، جنہوں نے اللہ کو توحید کے ساتھ مانا۔ اور آگے کہا رفقائے محترم وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور نہ آلودہ ہونے دیا انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا ظلم ہے رفقائے محترم شرک،
یا بنیا لا تشرک باللہ، کیوں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک رفقائے ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ 31-13 سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن کے ایمان میں شرک کی کوئی ملونی نہ ہو، آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ایمان وہ چاہیے۔ فرمایا اولئک لہم الامن، امن صرف انہی کو ملے گا، یہی ہے حکومت کے وفادار بندے، وہم محتدون، اور یہی ہے ہدایت یافتہ، ہدایت کے مقصود کو پا لینے والے۔ اور فرمایا یہ تھی وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کی قوم کے مقابلے میں، اور یہ حجت نصابی سے خارج ہو گئی۔ صلاۃ کے فضائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، سب فضائل آ گئے، فضائل توحید کو خارج کر دیا، کیونکہ اس سے فساد پیدا ہو، توحید سے فساد پیدا ہو۔ تو یہ رفقائے محترم حجہ یحجو کا اصل معنی ہے کسی موقف کی صداقت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا۔ اور یہ جو ہمارا حج ہے یہ ہے مقاصد خمسہ جن کا اوپر ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں اسیسمنٹ امت کا اپنے ائمہ سے یہ محاسبہ کرنا کہ اس سال جو گزر گیا ہے تو ہم نے مقاصد خمسہ کو کہاں تک اچیو کیا، کہاں تم نہیں پا سکے، کیوں نہیں پا سکے، یہ محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے، یہ سالانہ جو سٹاک ہے اس کی چیکنگ ہے، جو پا لیا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، جو نہیں پا سکے اس کی اچیومنٹ کے لیے تدابیر سوچنی ہے۔ یہ مقام عرفات ہے، یعنی تعارف، جانکاری، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا، عرفات، اور مقام عرفات سے بھی معرفت کے بغیر ہی آگے، عرفات سے ہو آئے، عرفات کا پتہ ہی نہیں چلا، عرفہ ہوتا کیا ہے؟ ما هو العرفہ؟ عرفہ کہتے ہیں رفقائے محترم اوپی جہاں پر بیٹھتا ہے، اوپی مقام بلند پر جو جہاں بیٹھ کر جائزہ لیتا ہے دشمن کا، العرفہ المقام الرفیع، مقام بلند پر فائز ہونا۔ عرفہ مرغے کی کلغی کو کہتے ہیں، اس کا حسن بھی ہے اور بلندی بھی، اور اس کی پہچان بھی۔ عرفات وہ مقام اور منزل جہاں آپ کو شعور دیا جائے گا کہ آپ ہیں کون، دوست اور دشمن کی پہچان بتائی جائے گی، آپ کو شہادت علی الناس اس کی آگاہی اور شعور دیا جائے گا، فرائض و واجبات کا نقشہ بتایا جائے گا، آئندہ کے لیے آپ کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی، آپ کو مقام بلند پر پہنچنے کے لیے پروگرام دیا جائے گا، آپ کی اقوام عالم کے اندر جو پوزیشن ہے، نمایاں پوزیشن، اس تک پہنچنے کے لیے سبل، طرق، ذرائع، اس کا شعور، عرفات۔ تو فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، منادی کا کہ اے لوگوں جو ہم سے وابستہ آؤ، ہمارا محاسبہ کرو، کنگ ابو اللہ، لیکن نہیں، یہاں تو ائمہ جو ہیں بالحج ان کا محاسبہ ہو، ان سے دلیل طلب کی جائے گی، اگر ترقیاتی کام نہیں ہو، کیوں نہیں ہوئے، کیا کمزوریاں تھیں، فنڈز کا مسئلہ تھا، مینیپولیشن کا مسئلہ تھا، ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ، کیوں نہیں ہوا، آئندہ کر کے دکھاؤ۔ ضمن میں رفتہ حج کے لیے جائیں گے کون؟ بوڑھے، نامرد، جو اب یعنی چل نہیں سکتے،
आसार टेक टेक कर, लाठियां टेक टेक कर दूसरे के कंधों पर खड़े होकर। और अब तो रफ़्क़ाए मोहतरम अजीब मसला, हमने देखा कि डोलियों में बैठ बैठ कर तवाफ, और वो भी उजरत के साथ। और एक रफ़्क़ाए मोहतरम शायद आप और हम अपनी जिंदगी में देख लें, एक और खेल खेला जाएगा सऊदीया में, मक्का में। आज तो ये इन्वेस्टमेंट हुई है ना, अब एक और स्कीम आएगी। जमीन से 15-20 फुट के फासले पर हंडोला नुमा एक चीज तैयार करवाई जाएगी जो कई मंजिला होगी, और वो बिजली से चलेगी, और उसमें कुर्सियां लगी होंगी, और उसको जनाब 7 चक्कर उससे कटवाए जाएंगे। बड़ा पुरअमन होगा, एसी लगा होगा, एयर कंडीशन कर दिया जाएगा सारे निजाम को, और आप तवाफ इस तरह करेंगे। क्या अय्याशी का सामान सोचा जा रहा है? ये भी होगा, देखेंगे आप। अगर ये निजाम इसी तरह चला तो ये बात भी आकर रहेगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी। लाइन हुई है, हाँ। और वो फिर जो होगा उसकी अगर चाहेंगे तो फीस, और नहीं चाहेंगे तो वसाइल पर जो कब्जा है। आज ये नजूल टैक्स है जी, ये खुरूज टैक्स है, ये मिना का टैक्स है, ये अरफात का टैक्स। कौन ले रहा है? मुतव्विक। कौन है जी? सऊदी। तो रफ़्क़ाए मोहतरम, आज अगर सऊदी खानदान और अरब हज बंद करना चाहें तो यूरोप तलवार लेकर खड़ा कहेगा तुम्हें हज करना पड़ेगा, क्योंकि इस हज से किसको बेनिफिट पहुंच रहा है? यूरोप। मसनूआत उनकी बिक रही है, तस्बीहां रुमाल कहां से आ रहे हैं? चाइना और इटली से। इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान, और मवेशी जानवर कहां? हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हज रफ़्क़ा किनको बेनिफिट पहुंचा रहा है? कौन मजबूत हो रहे? उधर तो रफ़्क़ाए मोहतरम जो मदयून मरता था उसकी सलात भी नहीं होती थी, और हम तो रफ़्क़ाए मोहतरम जद्दी पुश्ती मकरूज हो गए हैं। जद्दी पुश्ती मकरूज, हज कहां रहा? मकरूज पर तो पहला काम है कर्ज अदा करे। इस ज़िमन में रफ़्क़ाए मोहतरम हज किन के लिए है, एक आयत पेश करता हूं, सूरा अल बकरा। हज के लिए कौन जाए और जा कौन रहे? तो आयत 197 है रफ़्क़ाए मोहतरम सूरह अल बकरा। ला जिदाल फिल हज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा। आगे देखिए रफ़्क़ाए मोहतरम, वत्तक़ून या उलिल अलबाब तज़व्वदू। तज़व्वदू है ज़ाद, मिल्लत के लिए साजो सामान तैयार करने का नाम हज है। तज़व्वदू, इन्होंने कहा जी ज़ाद राह हासिल का, साजो सामान यानी सफर का। तज़व्वदू ज़ौद, इसका मान होता है दिफा करना। ज़ौद, जाल वाओ दाल, ज़ादा अनिल हौज, हौज से दुश्मनों को भगा देना। हज रफ़्क़ाए मोहतरम आपकी अस्करी तरबियत भी है। ये जो सही है, ये क्या थी? दौड़ना था। ये जो आज निशानेबाजी थी,
آپ کے فوجیوں کو نشانے بازی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ رمی ہوتی ہے، وہ رمی ہوتی ہے نشانے بازی کی تربیت۔ وہ نشانے بازی کی جو تربیت تھی اس کے لیے شیطان کو جوتے مارنے کا عمل آ گیا، رمی رہ گئی، مارنا تھا تیر۔ اس دور میں تیر اندازی تھی، تیر اندازی نشانے بازی۔ آج کے دور میں میزائل ہے، بندوق ہے، ریوالور ہے۔ تو جہاں پر ہم نے بندوق عسکری تربیت، عسکری گویا تیر اندازی تھی، وہاں جوتے پھینکنے کا عمل ہو گیا۔ جہاں دشمن کو نشانہ بنا تو وہاں شیطان کو کھڑا کر لیا، اور وہ بھی پتھر کا۔ اور جب وہ پتھر کو پتھر مارتا ہے تو اس نے کہا وہ پتھر خود واپس آ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو کیوں؟ کہتا ہے اصل تو میں تیرے اندر بیٹھا ہوا ہوں، نشانہ تیرا غلط جا رہا ہے۔ تو رفقا قرآن کہتا ہے تزودوا، اپنے دفاع کو مضبوط کرو، اور بہترین دفاع کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، بہترین دفاع کیا ہے؟ اپنے آپ کو احکام الہیہ سے مسلح کر، تقوی۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا، اے امت مسلمہ، اے لوگو، احکام الہیہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اوپر ذکر تھا کہ ان کا رفقہ محترم فی الحج، الحج اشہر معلومات۔ رفقہ محترم قرآن کے کس کس پہلو پر بات کریں؟ الحج اشہر معلومات، حج تو عمل چلے گا مہینوں، الحج، حج کا عمل، اشہر، اشہر شہر کی جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے ہوتا ہے۔ حج تو مہینوں چلے گا، اور وہ مہینوں میں سے ایک مہینہ، دنوں میں سے ایک دن، اور دنوں میں سے کیا؟ زوال سے لے کر غروب تک جو اس میدان سے گزر گیا، وَلَوْ مَرَّ مَارٌ عَلَىٰ حِمَارِهِ فَذَلِكَ حَاجٌ، اگر کوئی گدھے پر بغیر نیت کے اس ٹائم اس میں سے گزر جائے وہ بھی حاجی ہے۔ فقہاء نے تعریف حج کی کیا کی ہے؟ اس ٹائم میں جو گزر جائے، یعنی وہ سمجھتے اللہ کی بارش ہو رہی ہے تو جو بھی گزر جائے اس کے قبروں پر رحمت کے چھینٹے تو پاڑی جائیں گے نا۔ احکام الہیہ سے کیا بحث؟ الحج، حج کا عمل مہینوں چلے گا۔ ابھی قرآن سے ہم دیکھیں گے کیسے مہینوں چلے گا، سورہ توبہ میں جانا پڑے گا۔ تو آگے فرمایا رفقان یا اولی الالباب، حج میں آنے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ یا اولی الالباب، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا اولی الالباب۔ اور اولی الالباب لب کی جمع ہے، لب، لب کہتے ہیں خلاصے کو، ایسنس کو، جوہر کو، کریم آف دا امہ، کریم آف دا ہیومینٹی، اے نوع انسانی کے وہ افراد کہ جنہوں نے نوع انسانی کے مسائل کا ساتھ جوہر خلاصہ نکالا ہے، یعنی اسپیشلسٹ، ایکسپرٹس، یہ تو اصلاً مخاطب ہے، اور عام امت اپنے مسائل کے لیے جائے گی۔ وہ اجتماع جو ہے آبزرور کے طور پر، خادم کے طور پر، حوصلہ افزائی کے طور پر، اپنی ملت کے شکوہ کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن اصلاً اور اساساً حج کے حوالے سے مخاطب کون ہے؟ فَاتَّقُونِي یا اولی الالباب، ارباب فکر و دانش۔ اب یہ حج بلاؤ، کن کو بلاؤ؟ الناس کو بلاؤ، وہ آ جائیں، رجالا وعلی کل ضامر، رجالا اصل معنی اس کا کر دیا پیدل، رجالن کا معنی پیدل ہے، اور ضامر کا معنی کرتے ہیں دبلی پتلی اونٹنیوں پر، سواریوں پر، دبلی پتلی سواریوں پر اور پیدل۔ دبلی پتلی سواریوں اور پیدل، اور اگر کوئی بحریہ سے جائے
بائی سی جائے بائی ایئر جائے تو نہ جائے، کیونکہ رجالن وعلا کل ضامر، اصل میں رفقائے محترم رجال جو ہے یہ رجل سے ہے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں رجل، ارجل، رجل کا اصل معنی ہوتا ہے ترجالا، قوت و طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے، قوت و طاقت کو بروئے کار لانا رجال ہے، اور وہ قوت و طاقت ایک تو ظاہر کی ہوتی ہے مثلا ویپنز، اور ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجی ضامر، یعنی آپ کے پاس آنے والے دو طرح کے افراد ہوں گے، ایک وہ جو مینول، یعنی ایک وہ افراد ہوں گے کہ جو جسم کے حوالے سے یعنی میٹیریل کے حوالے سے، فزیک کے حوالے سے فزیکل فورسز، اور نمبر دو ہوں گی ضامر، ضمیر، ضامرہ، معنوی، اسپرچول، یعنی ایک ہوں گے فزیکل فورسز کے حوالے سے آنے والے، اور ایک ہوں گے علم کے حوالے سے، یعنی ایک لیبر فورس ہے، ٹوائلنگ ماسز ہے، اور ایک ہے ٹوائلنگ ماسز کی جو تربیت کرنے والے، انٹیلیجنشیا، جو ان کے ضمیر کو، ان کے انر کو سنوارنے والے۔ تو یہ دونوں جماعتیں یاتین من کل فج عمیق، آئیں یہ آپ کے پاس من کل فج عمیق، فج کا معنی کر دیتے ہیں آئیں دروں سے، عمیق گہرے، رفقائے میں تو درہ اگر گہرا ہو تو وہ تو کھاڑوں کھائیوں میں گرے رہیں گے، آئیں گی کیسی، ایسی سواریاں آئیں گی کیسے من کل فج عمیق۔ فجا یا فجو، راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا، سبلن فجاجا، کشادہ راستے، من کل فج عمیق، آنے والوں کا جذبہ محرکہ یہ ہوگا کہ ہم نے واپس جا کر ہر گھاٹی کو عبور کرنا ہے، ہر جو ہے کیا خدائی ہے، کھڈ ہے، اس کو پر کرنا ہے، یعنی کھڈ کھائیاں جو یعنی نوع انسانی کے اندر جو خلا ہے ان کو پر کرنے کے حوالے سے آئیں کہ ہم نے واپس جا کر تکنیک لینی ہے آپ سے، طریقہ کار لینا ہے آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں جو پھٹن ہیں، شگاف ہیں، دراڑے ہیں، جو ملت میں دراڑے ہیں، امت میں دراڑے ہیں، انسانیت میں دراڑے ہیں اور وہ بہت گہری ہو چکی ہیں، ان کو پر کرنے کا طریقہ کار آپ سکھائیں، دراڑوں کو، شگافوں کو، پھٹن کو پر کرنے کے حوالے سے۔ آگے فرمایا بلاؤ ان کو کہ آؤ آئیں وہ تیرے پاس، کیوں آئیں رفقائے محترم؟ مکے اور مدینے کا ٹیکس دینے کے لیے، مکے مدینے مینا عرفات کا ٹیکس دینے کے لیے آئیں، کیا ضرورت ہے وہاں آنے کی؟ کل روئے زمین اللہ کی پیدا کردہ نہیں رفقائے محترم؟ کیا کل کی کل زمین مبارک نہیں اللہ نے قرار دی؟ کیا زمین مکہ کا خالق کوئی اور ہے اور ہند اور پاکستان کی زمین کا خالق کوئی اور ہے؟ کہاں الجھائے یہ انسان؟ ایک پہاڑ مقدس اور دوسرا، کیوں بھائی؟ کیا اس کا خالق کوئی اور ہے، اس کا خالق کوئی اور ہے؟ فرمایا کل کی کل زمین مبارک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کل کی کل زمین کا خالق ہے، اور کل کی کل زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر 10، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ مِن فَوْقِهَا، کل کی کل زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگیں رکھ دی، پکی پکائی دیگیں، پہاڑ، منرلز، واٹر ورکس کا نظام، وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا، کل کی کل زمین کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، وَبَارَكَ فِيهَا،
مشرق کی زمین ہو، مغرب کی ہو، افریقہ کی ہو، امریکہ کی ہو، کیا اس کا خالق کوئی اور ہے؟ اس کا خالق کوئی اور ہے؟ تو زمین میں امتیاز کرنا ہی باطل. یہیں سے تو جغرافیائی وطنیت پیدا ہوتی ہے. یہیں سے کہتے ہیں ہاذا مخ سعودی، یہ سعودی برین ہے. تو یہ جو زمین جو ہے نا، ارتھ روٹیڈنیس، قرآن کے اس کا عقل کرنے کے لیے آتا. اور وہی ہم نے سرکار مدینہ بلا لو مجھے، مدینہ جو ہے وہ ہے اور باقی کوئی اللہ کا قطع مبارکہ نہیں ہے، یہ غلط. تو یہ جو فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج پر اس لیے آئیں لِيَشْهَدُوا، وہ خود آ کر مشاہدہ کریں. لِيَشْهَدُوا، وہ سر کی آنکھوں سے آ کر دیکھیں، مشاہدہ کریں. عقیدہ نہیں، مشاہدہ، آبزرویشن، ویژن، سائٹ. وہ مشاہدہ کریں کس چیز کا رفقائے محترم؟ منافع لہم، کہ ان کی منفعت کے لیے آپ کتنے کام کر رہے ہیں. آج جو بھی حج پہ جائے گا رفقائے محترم، وہ دول یورپ سے مرعوب ہو کر آئے گا. ٹیکنالوجی ان کی، تکنیک ان کی، انجینئر ان کے، پلاننگ ان کی، منصوبے ان کے، برین ان کا، برین کو بروئے کار لانے والا ٹرسٹ ان کا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ، کہ سار کی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کریں کہ اے رسول، اے ابراہیم، تو ان کے نفع کے لیے کیا کیا کام کر رہا ہے. گویا کہ مکے کا مقام یہ تھا کہ اس کے چاروں طرف ویلفیئر، بینیفیشل، نو انسان. اور ہم نے کیا کہا کہ یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا غیر مسلم، غیر مسلموں پر داخلہ ہی بند. یہ رفقا محترم سورہ توبہ میں مقام گزر چکا ہے. جن مشرکوں کے لیے دروازہ بند تھا، اس لیے دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ وہ مشرک تھے، اس لیے دروازہ بند ہوا کہ وہ بد عہد تھے، بار بار بد عہدی کر رہے تھے، بد عہد تھے، بے وفا تھے، اپنے کیے گئے معاہدوں کے غدار اور خائن تھے. یعنی بر بنا خیانت و غداری ان کو وہاں جانے سے روکا تھا کہ جب بھی یہ آئیں گے یہ فساد پیدا کریں گے، جب بھی آئیں گے تو بالا کریں گے، جب بھی آئیں گے پرامن شہریوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے. مشرک ہونے کی وجہ سے دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ سورہ البقرہ آیت 125 کہ اللہ اس میں میری اس ذریت کو روزی دینا، پھل دینا جو تجھے مانے توحید کے ساتھ اور مقافات ہوں یا یوم آخر کو مانے. اللہ نے کہا ابراہیم یہ بات قبول نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہم سب کو روزی دیں گے، پھلوں کا رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے، مومن کو بھی دیں گے، کافر کو بھی دیں گے. مشرک اور معاہد کو ضروریات زندگی کے حوالے سے فرق نہیں کیا جائے گا. تو میری مراد ہے کہ قرآن کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہ آ کر یہ دیکھیں کہ ان کی منفعت کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. اب یہاں منافع کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ ہے مقاصد خمسہ. یہاں آ کر دیکھیں کہ تم نوع انسانی کی آزادی کے لیے کیا کر رہے ہو. آ کر دیکھیں کہ ان کو معاشی آزادی دلانے کے لیے تمہارے یہاں کتنے عظیم عملی منصوبے. یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کتنے اعلیٰ ادارے تم نے قائم کیے. یہاں آ کر وہ دیکھیں کہ ان کو پانی مہیا کرنے کے لیے، ان کی مادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے، ان کو کپڑے تک مہیا کرنے کے لیے مثابۃ للناس اور نوع انسانی میں امن قائم کرنے کے لیے تم نے کتنے اعلیٰ پیمانے پر ادارے قائم کیے. نظام ہے، پلاننگ ہے، پروگرام ہے. اور جب وہ فرمایا آئیں وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
تو یہ رفقائے محترم 1400 سال پہلے اور آج بھی جانور جو ہیں یہ ہر وقت تر و تازہ خوراک ہے، یعنی جانور اپنی تمام ان ضروریات کے ساتھ جو انسان جن کا وہ محتاج ہے وہ سارے کے سارے جانوروں کے گوشت میں موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ جانوروں کا جو گوشت ہے وہ تر و تازہ خوراک ہے ہر وقت کے۔ تو فرمایا کہ پس وہ اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کریں کہ وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، من بہیمۃ الانعام جانور، اور یہ جو جانوروں کو ذبح کرنا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو یہ گوشت پہنچتا ہے جس طرح مذاہب کا تصور تھا کہ اللہ تک یہ خون پہنچتا ہے، خون کی بو پہنچتی ہے، وہ جو کرتے ہیں یعنی عبادت گاہوں پر یا قربان گاہوں پر قربانی کے جانور جو مذہب میں تھے، تو اس لیے کہ اس میں سے وہ جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نعوذ باللہ دیوتا کے نسلوں تک پہنچتی ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے، یہ تو خون آشام دیوتا۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے رفقائے محترم، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اسی سورہ الحج کی آیت 37، سورہ الحج آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے لوگو اللہ تک نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا، نہ ان کی کھالیں، نہ ان کا خون۔ ہاں مولویوں کے گھروں میں پہنچ جاتے، مدرسے کو پہنچتا، خانقاہ میں پہنچتا۔ یہ جو گھر گھر قربانی کا تصور ہے رفقائے محترم، یہ قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن نے قربان گاہ کو محدود اور مقید کیا ہے البیت العتیق، ثم محلها الی البیت العتیق، اور قرآن وضاحت کرتا ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور مکہ پر مشرکین کا قبضہ تھا کہ وہ مکہ میں آ نہیں سکتے تھے، اس وقت تک والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قربانی نہیں دے رہے تھے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 26، والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھالیں پہنچتی ہیں۔ اور اگر آپ آج یہ قربانی کا قرآنی مسئلہ بیان کریں تو سب سے پہلے جن مدارس میں یہ کھالیں جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک کھال اور ایک بوٹی پانے کے لیے یہ مذہبی پیشوائی ہے، امت پوری کی کھال اتارنا چاہتی ہے، اور ایک گوشت کی بوٹی حاصل کرنے کے لیے امت کی بوٹیاں اڑائی جائیں، اور ہر سال کھالوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو امت بڑی خوشحال ہو رہی ہے۔ پہلے ہمیں اتنے لاکھ کھالیں، آج اتنے لاکھ ملی، قوم خوشحال ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ یہ جو قربانیاں گوشت جانور تم ذبح کرو گے تو مٹی میں دفن کرنے کے لیے نہیں۔ 84 تک رفقائے محترم حج والے جانتے ہیں کہ یہ قربانیوں کا گوشت، قربانیوں کے جانور زمین میں دفن کرتے تھے، اور ان کی عفونت کو دور کرنے کے لیے رفقائے محترم لقوقہ کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں جراثیم کش ادویہ، وہ یورپ سے لا کر اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتے تھے۔ پہلے زر مبادلہ مٹی میں دفن کیا، زر مبادلہ پہنچایا کس کو؟ دشمن کو، پھر اس کا سدباب کرنے کے لیے، عفونت دور کرنے کے لیے مزید زر مبادلہ ان کو دی۔ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ أَدْفِنُوهَا فِي الْأَرْضِ، نہیں، یہ جانور ذبح کرنے ہیں کھانے کے لیے، دفن کرنے کے لیے، خود کھاؤ
اور وہ افراد کہ جن کے ہاں مثلا یہ نہیں ہے، البائس، حاجت مند، محتاج، ان کو کھلاؤ. یہ کھانے کھلانے کے لیے، زمین میں دفن کرنے کے لیے. قرآن کیا تھا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ جتنی ضرورت ہو، پیو جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ کھانا پکانا، ضرورت سے زیادہ مشروبات کا انتظام کرنا. فرمایا شیطان اخوان الشیاطین یہ کرتے. تو فرمایا کہ زمین یہ جو وسائل ہیں مثلا جانوروں کے، اتنے ذبح کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے. خود اپنی ضرورت بھی پورا کرو جو لے کر آئے ہدایا، اور ان کو بھی دو جو وہاں مقامی لوگ ہیں، دائیں بائیں ہیں، ان کی حاجت مندی بھی اس سے دور کرو. لیکن دیکھو گوشت کھانے ہی پر سارا زور نہ لگا دینا. ثم لیقضوا تفثہم، کہتے ہیں جی پھر تم میل کچیل اپنی دور کرو. اللہ تفس کا معنی کر دیا رفقائے محترم میل کچیل. اور یقضو تھا پورا کرنا، فریضہ ادا کرنا. فریضہ ادا کرنا قضا تھا. مثلا عدل کا قضا کیا؟ عدل کا قیام. اب وہ جو فریضے کی ادائیگی تھی اس کو کہا میل کچیل دور کرو. قرآن میں طاہر تو آیا نہیں، نہ طاہر ہے نہ جنب ہے. قرآن یقظ کہتا ہے، یقظ پورا کرنا، ادائیگی کرنا، کوئی قرض چکانا، اور آگے جو چیز چکانی ہے وہ کیا ہے؟ تفس. تفس کا معنی کر دیا گند. اس لیے کہ جب کہتے حرم کی حالت میں، احرام کی حالت میں ہے، نہ نہانا ہے، نہ اپنی جوئیں دور کرنی ہے. جوئیں بھی دور نہیں کرنی. تو مت کیسے ماریں گے آپ کی؟ حج تو نام ہی انہوں نے بنا لیا مت مار. تو اگر آپ نہا دھو کر جوئیں دور کر کے بیٹھیں گے تو مکی وائز کا خطبہ وہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ نے جوؤں کو بھی اپنے جسم سے دور کر دیا، دم دینا پڑے گا، خون دینا پڑے گا. بال بھی نہ ٹوٹے، جو کو بھی نہ مارے، نہانا بھی نہیں ہے، تو لازمی نتیجہ تفس، گندگی، غلاظت. تو جو گندگی غلاظت ڈھیروں ڈھیر جمع ہوگی، اب اس کو کیا کرو؟ دور کرو. یہاں آیا رفقائے محترم طاہر نہیں آیا، طاہر نہیں آیا، یقظو آیا. یقظو، یقظو کا معنی ہوتا ہے پورا کر. مثلا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم صلاۃ کو، ہمارے ہاں قضا کا مفہوم ہی تبدیل کر دیے. یعنی جب صلاۃ وقت پر نہ ہو تو کہتے جی قضا. یعنی امت جب نیچے گری ہے تو لفظوں کے مفاہیم ہی تبدیل ہو. قرآن کہتا ہے جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آگے کیا فرمایا؟ فاذا قضیت الصلاۃ. تو کیا جب صلاۃ قضا کر چکو؟ نہیں، ہمارے ہاں قضائے فوائد، صلاۃ جو قضا ہو گئی، ادا نہیں ہوئی، قضا ہوئی، مفہوم ہی تبدیل ہو گیا. اور یہ اسی لیے تبدیل کیا تاکہ جہاں جہاں نقب زنی کی ہے مذہبی پیشوا پکڑی نہ جائے. تو قضا کا معنی تو ہوتا ہے ادا، پورا کرنا، فریضے سے عہدہ برا ہونا. اور تفس ہے رفقائے موزن، تافسا یتفاسو تفسن و تفاسا، وہ چیزیں جو جانور کو تھکا دیں کہ جس کی وجہ سے جانور چوک و چوبند نہ رہ سکے کہ وہ مالک کو لے کر منزل کی طرف دوڑے. تفس کا معنی ہوا شارٹ کمنگز.
یعنی یہ جانوروں کے گوشت کو کھانے کو ساری توجہ کھانے پینے پر نہ لگا دینا، کھانا پینا مقصود بھی ذات نہ بنا لینا. یہ کھانا یہ پینا یہ چوکند اور چوبند ہونا، چوکسی جو ہے مقصود اس کا کیا ہے؟ ثم الیقظوا تفسحوا، کھانے سے نصب العین تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ امت کی جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نوع انسانی کے جو شگاف ہیں، دراڑے ہیں، ان کو پر کرنا ہے، شگافوں کو بھرنا ہے، کھاٹ اور کھائیوں کو پر کرنا ہے، خلا اس کو بند کرنا ہے، اونچ نیچ کو کلا کم کرنا ہے، مساوات قائم کرنی ہے، اخوت قائم کرنی ہے، نوع انسانی کو آزادی عطا کرنی ہے، آزادی کے راستے میں جو سنگے گراں بن ان کی کلائی مروڑنی ہے. ثم الیقظوا تفسحوا، وہ جو کمزور کرنے والے عوامل ہیں، عناصر ہیں، اسباب ہیں، نظام ہے، افراد ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان پر چلا دینی ہے تلوار، کہ جو ملت کو زوال اور ادوار میں مبتلا کرنے والے عوامل اور عناصر ان کا کلا کما کر. وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ، اور کہتے ہیں جو نظریں نیازیں تو انہیں مانی ان کو پورا کرو. یوفو نذورہم، نظریں پوری کیا کرو. وہاں سے جب نظریں چلیں تو مزارات تک نیازیں چلنے لگی، نظریں چلنے لگی. اور اس کا محترم یہ ٹائم ختم ہوتا ہے. ہاں، کل انشاءاللہ العزیز نظر اور بیت العتیق کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.